نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك انتظامیہ کی طرف سے کوئی نام شام کوئی علماء. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک تصدق سے ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منڈی بہاؤالدین منظور آباد کی اس عظیم جامع مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہے. اس خوبصورت میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، انتظام و انسلام کرنے والی پوری ٹیم کو، انجمن اسٹوڈنٹ موومنٹ منظور آباد کے تمام طلباء اور جوانوں کو، تشریف لانے والے جمیع علماء کرام اور مشائخ نظام، جناب محترم مفتی ظفر اقبال صاحب زیدہ شرفہ، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، محترم علامہ عثمان جلالی صاحب، محترم علامہ سلیمان جلالی صاحب اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب کا آنا بھی قبول فرمائے اور اس عظیم محفل پاک کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مختار کل بنا کے بھیجا. لیکن سامعین، جب ہم اپنے اس عقیدہ اور تھاٹ کا اظہار کرتے تو بعض طبقات کی طرف سے سوالات ہوتے اور ہم میں سے کثیر لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتے، چونکہ بدقسمتی سے علم پر ہماری محنت کم رہی ہے. اس لیے آئیے کہ آج کی پوری توجہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی طرف کریں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن و حدیث سے علم اور معرفت کا فیض لے کے جائیں. سرنامہ کلام کے طور پہ سورہ الملک کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جہاں مالک کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل جہانوں کی بادشاہی ہے. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل جہانوں کی ملکیت ہے. سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ میں اشارہ اللہ رب العزت کی خالقیت کی طرف ہے، اشارہ اللہ رب العزت کی مالکیت کی طرف ہے، اشارہ دست قدرت الہی کی طرف ہے. لیکن آیہ مبارکہ کے الفاظ پہ توجہ کریں تو آیہ کریمہ کے الفاظ ہمیں خاص پیغام دے رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے. اب انسان مالک کائنات کی بارگاہ میں بڑے ادب سے سوال کرتا ہے، اے رب کائنات، ہمیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ پہنچایا گیا کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہاتھوں سے، اونچا بولیں گے، پاک ہے. مالک کائنات کی ذات ظاہری آنکھوں سے پاک ہے. اللہ الصمد، مالک کائنات جسمانی ان ساری کیفیات سے بے نیاز ہے. تو اے مولا، جب تو جسم سے بھی بے نیاز، دیکھے جانے سے بھی بے نیاز، ہاتھوں سے بھی بے نیاز، تو مولا جب تو ہاتھوں سے پاک ہے تو پھر قرآن میں کیوں فرماتا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے؟ مولا جب تیرے ہاتھ ہے ہی نہیں تو پھر اسی قرآن میں ہاتھوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ مولا جب تیرا جسم ہے نہیں تو پھر استعاراتی انداز میں، اشاراتی انداز میں اپنے ہاتھوں کا اور جسم کا ذکر
کیوں کرتا ہے؟ مالک کائنات فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جسم سے بھی پاک ہوں، ہاتھوں سے بھی پاک ہوں، زبان سے بھی پاک ہوں، دیکھے جانے سے بھی پاک ہوں، لیکن اے انسانوں، اگر تم میرے ہاتھوں کی قوت و طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو غور کرو، ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کے مالک فرماتا ہے اگر میرے ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو دستے مصطفیٰ کو دیکھو، مصطفیٰ کے ہاتھ ہی حکمن اور مانن مجھ خدا کے ہاتھ ہیں۔ سورۃ الفتح کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام دستے مصطفیٰ پہ بیعت کرتے ہیں، بیعت رضوان ہو رہی ہے، نیچے ہاتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، صحابہ کرام دستے مصطفیٰ پہ بیعت کرتے ہیں۔ مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب یہ جو صحابہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کے دستے قدرت پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، مالک کائنات فرماتا ہے محبوب یہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے کس پہ ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ پیچھے تک اونچا بولے، اللہ کے ہاتھوں پر۔ اور مالک کائنات نے آگے اس تصور کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، جب نیچے میرے آقا کا دست اقدس، اوپر صحابہ کے ہاتھ، اوپر پھر میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا، مالک قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب ان میں اعلان کر کے فرما دیں یہ اوپر والا ہاتھ دیکھنے میں تو مصطفیٰ کا ہے، حکمن اور حقیقتاً خود خدا کا ہے۔ تو سامعین تبارک الذی بیدہ الملک سمجھ آ گیا کہ جو رب کائنات فرما رہا ہے برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل سلطنت ہے۔ رب کائنات نے پہلے تو اشارہ اور استعارہ اپنی ذات کی طرف کیا، پھر رب کائنات اسی قرآن سے راز سمجھا رہا ہے تو تل ملک من تشاء، میں رب ہوں جسے چاہوں بادشاہی عطا کر دوں، جسے چاہوں طاقت عطا کر دوں، جسے چاہوں مالکیت عطا کر دوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم میں رب نے راز سمجھا دیا کہ پوری کائنات کا بنانے والا تو میں خدا ہوں، پوری کائنات کو چلانے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ پھر سامعین محترم اس کے اگلے نقطے پہ توجہ کریں، ایک ہے آقا علیہ السلام کے دست اقدس کا اپنا دست اور ہاتھ قرار دینا، پھر سامعین ہاتھ ہو، بازو ہو، جسم کا کوئی بھی حصہ وہ عضو ہوتا ہے، جسم کا عضو ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، پھر جسم کے اس حصے کا کوئی فعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری آنکھ ہے، آنکھ کا فعل کیا ہے؟ دیکھنا۔ زبان کا فعل کیا ہے؟ بولنا۔ کانوں کا فعل کیا ہے؟ سننا۔ اسی طرح ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا بھی کوئی فعل ہے، کسی شے کو پکڑنا، کسی شے کو پھینکنا، کسی شے کو سنبھالنا، یہ سارے افعال ہاتھ کے ہیں۔ مالک کائنات نے سورۃ الفتح میں حضور کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ تو قرار دیا، لیکن سورۃ الانفال میں
فعل مصطفیٰ کو بھی اپنا فعل بنا دیا. صرف حضور علیہ السلام کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار نہیں دیا. سامعین محترم، دو واقعات آتے ہیں. ایک ہجرت مصطفیٰ کی رات، دوسرا غزوہ بدر میں جب کفار سامنے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے زمین سے کنکریوں کی مٹھی اٹھائی. آقا علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی. 1400 کے قریب کفار تھے، سب کے سب نابینا ہو گئے. ان کی بینائی جاتی رہی. اب یہ کنکریاں کس نے پھینکی؟ اونچا بولیں. آقا علیہ السلام نے. لیکن مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے وما رمیتا، اے محبوب مکرم وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی. یہ مائے نافیہ ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب مکرم وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی ولیکن اللہ رما، محبوب دیکھنے میں تو ہاتھ آپ کے تھے لیکن پھینکنے والا خود اللہ تھا. پھینکنے والا خود اللہ تھا. تو مالک کائنات نے فعل مصطفیٰ کو اپنا فعل بنا دیا. اس لیے یہ راز قرآن مجید کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ گیا کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، کائنات کو خلق کرنے والا اللہ ہے. خلق فرما کے رب کائنات نے کل کائنات کی بادشاہی دستے محمد مصطفیٰ میں رکھ دی ہے. اب سامعین محترم، صرف اسی موضوع اور اسی جملے کی وضاحت میں آگے کئی دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ آپ پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نقطہ آپ پا چکے ہیں. میں وقت بچاتے ہوئے اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ جب یہ راز سمجھ گئے کہ پوری کائنات کا خالق، سارے اونچا بولے، عقیدہ کچا نہیں رہنا چاہیے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. اس مولا نے اس پوری کائنات کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنائے، شرق و غرب بنائے، لوح و قلم بنائے، عرش و کرسی بنائے، پوری کائنات کو بنایا. پوری کائنات کو بنا کر رب کائنات نے مالکیت دست محمد مصطفیٰ میں رکھی ہے. آگے اگر غور کریں تو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 اقسام ہیں. کتنی؟ 3 اقسام. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی قسم ہے تشریحی اختیارات، ہا کے ساتھ، جس سے لفظ شرح بنا، کسی شے کی وضاحت کرنا، شرح کرنا، تفسیر کرنا. تو آقا علیہ السلام کے اختیارات کی پہلی قسم تشریحی اختیارات. دوسری قسم تشریعی اختیارات عین کے ساتھ، جس سے لفظ شریعت بنا. اور حضور کے اختیارات کی تیسری قسم تکوینی اختیارات، جس سے لفظ کن بنا. اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو یہ تینوں قسم کے اختیارات عطا فرما دیے. پہلی قسم، اب میں تینوں پہ ایک ایک جملہ دوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے، پھر آگے دلائل پہ آتا ہوں. پہلی قسم تشریحی اختیارات، شرح کرنا. تاجدار کائنات نے قرآن کی جو شرح کی اور جو تفسیر کر دی وہی حق ہے، وہی حق ہے.
تشریعی اختیارات آئین کے ساتھ شریعت تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے جو جملہ نکل گیا وہ شریعت بن گئی. ہائے ہائے. زبان مصطفیٰ سے جو ادا ہو گیا وہ شریعت بن گئی. اور تکوینی اختیارات زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا وہ ہو گیا. وہ ہو گیا. اب جب اقسام سمجھ گئے تو میں اختصار کے ساتھ تینوں اقسام پہ دو دو یا تین تین دلائل پیش کرتا ہوں. پہلی قسم تو بڑی آسان ہے، شرح کرنا، وضاحت کرنا، تفسیر کرنا. تو سامعین محترم، قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. قرآن کی حقیقتاً وہی تفسیر حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے کی ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اب تفسیر کے انداز دیکھے حضور کا تفسیر کرنا. ایک ہے قولی تفسیر یعنی زبان سے بیان کرنا. ایک ہے فعلی تفسیر حضور کا عمل کر کے بتانا. اور ایک ہے تقریری تفسیر کہ حضور کے سامنے کسی نے کچھ زبان سے کہا یا کچھ کیا، میرے آقا خاموش ہو گئے، خاموش رہنا بھی تائید بن گیا، تو یہ تقریری تفسیر ہو گئی. تو تاجدار کائنات کا اس قرآن کی شرح کرنا، وضاحت کرنا اور تفسیر کرنا یہ تین طرح کا بنا، قولی، فعلی اور تقریری. بس جو مصطفیٰ نے تفسیر اور شرح کر دی ہے وہی حق ہے. اب اس پر علماء کے لیے جملہ دے رہا ہوں. ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جو آج تفاسیر ہو رہی ہیں پھر وہ کیا ہے؟ سینکڑوں علماء کرام تفاسیر کر رہے ہیں. اگر تفسیر تاجدار کائنات کر گئے تو پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تفاسیر کیا ہیں؟ سامعین محترم، ان تفاسیر کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ تاجدار کائنات کی سیرت سے، حضور کی حدیث سے اور حضور کے عمل سے یہ تفاسیر کرنے والے اس عمل کو اور وضاحت سے بس بیان کرتے ہیں، اس عمل کو اور وضاحت سے بیان کرتے ہیں. اگر کوئی تفسیر کرنے والا تاویل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر یا تاریخ اور لغت کی بنیاد پر ایسی تفسیر کرتا ہے جو تاجدار کائنات کی تفسیر کے متضاد ہوتی ہے، تو سمجھ لیں وہ تفسیر جو حضور کی سیرت سے اختلاف میں سامنے آئے اس کو مردود کر دیں گے. قبول فقط وہی ہوگی جو سیرت مصطفیٰ کی تائید میں آئے گی. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ علمی باتیں کرنی ہیں، تو میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں آپ کی خاموشی دیکھ کے سادہ کرنے کی. لیکن سامعین محترم، رات یہ سمجھ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تشریحی وہ کیا ہے جو تاجدار کائنات نے فرما دیا، بس وہی حق ہے. اب اس جملے کی وضاحت میں صرف ایک دلیل کوٹ کرنے لگا ہوں. مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ ہم نے ترجمہ کیا، لیکن اگر لغت کو، الفاظ کو دیکھیں، اقیم الصلاۃ، رب نے تو فرمایا ہے کہ صلاۃ قائم کرو. کیا فرمایا؟ صلاۃ قائم کرو. اب جب لفظ صلاۃ کو اسی قرآن کی نگاہ میں دیکھا تو لفظ صلاۃ کے
درجنوں معانی سامنے آئے۔ لفظ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، لفظ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، لفظ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، لفظ صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، لفظ صلاۃ کا معنی برکت بھی ہے، لفظ صلاۃ کا معنی قرب بھی ہے، لفظ صلاۃ کا معنی قریب کرنا بھی ہے۔ اب سامعین محترم، لغت نے تو 50 سے زائد معنی دے دیے لفظ صلاۃ کے۔ اگر اس آیہ کریمہ کے الفاظ کو سامنے رکھیں، اقیم الصلاۃ اور ساتھ ڈکشنری نکال کے سامنے رکھ لیں، کوئی انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اب صلاۃ سے معنی کیا لیا جائے۔ صحابہ کرام کے سامنے لغت پوری تھی۔ جب قرآن میں بار بار رب کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کو پڑھیں، صحابہ نے لغت کے سہارے سے قرآن نہیں سیکھا۔ صحابہ کرام نے لغت کے سہارے سے قرآن نہیں سیکھا۔ صحابہ اکٹھے ہو کے در مصطفیٰ پہ پہنچے اور حضور سے عرض کرتے ہیں کیفا نصلی یا رسول اللہ، سونے آقا آپ بتائیں یہ صلاۃ کیا ہے؟ پیارے آقا آپ سمجھائیں کہ یہ صلاۃ کیا ہے؟ اب توجہ کرنا، میرے آقا نے بھی صلاۃ اپنی زبان سے نہیں سمجھائی، تاجدار کائنات نے خطاب کر کے نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ میرے حضور کے کلمات عاشقوں دل میں اتارنا۔ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، صفیں بنا لو۔ صفیں بن گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے عاشقو آؤ مجھے دیکھو، مجھے دیکھ کر میری طرح کا کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ہوتی جائے گی۔ اب اگلے الفاظ کتاب میں تو نہیں آئے، لیکن حدیث مبارکہ کے ان کلمات سے عرفانی تجزیہ دے رہا ہوں۔ کسی کا دل قبول کرے تو کر لے، اگر دل قبول نہیں کرتا تو بھی عاشقوں کی بات ہے، عاشق جھلے ہوتے ہیں۔ لیکن جو میرے آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کر عمل کرتے جاؤ۔ عالم تصورات میں سمجھو، میرے آقا نے صحابہ کی صفیں بنوائی ہوں گی، حضرت صدیق اکبر آقا کے پیچھے کھڑے ہوں گے رضی اللہ، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوں گے، عثمان ذوالنورین کھڑے ہوں گے، مولا کائنات کھڑے ہوں گے، حضرت بلال حبشی ہوں گے، حضرت قتادہ ہوں گے، ابی ہریرہ ہوں گے، صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے، اور میرے آقا نے نماز کا طریقہ زبان سے بتایا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے دیکھنا۔ اب میرے پیارے مصطفیٰ مصلی امامت پر ہیں، صحابہ صفیں بنا کر پیچھے کھڑے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ نماز کا پورا طریقہ کیا ہے۔ میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کہی ہوگی اللہ اکبر، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ اب صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ صحابہ کرام کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ جواب دل کیا دیتا ہے؟ سونے آقا کو اونچا بولیں دیکھ کر صحابہ کرام کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو دیکھ کر۔ پھر تاجدار کائنات نے قیام میں ہاتھ باندھے ہوں گے، صحابہ کرام کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ آقا کو دیکھ کر۔ پھر میرے حضور رکوع میں گئے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟
اونچا بولیں، گھبرائے نہیں۔ آقا کو دیکھ کر پھر آقا سجدہ میں گئے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پھر حضور سجدہ سے اٹھے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ ارے ساری نماز کو تصور میں لاؤ، ایک صحابی وہاں کھڑا ہے، ایک صحابی پیچھے کھڑا ہے، صحابی وہاں کھڑے ہیں، پوری صف ہے، تو صحابہ نے حضور کو دیکھا کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام نے آقا کو دیکھا کیسے ہوگا؟ تو سامعین گھبرانا نہیں، میرے پاس دلائل اور بڑے ہیں۔ وہاں سے جو صحابی کھڑا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے امام کو؟ گردن موڑ کر، گردن موڑ کر۔ ارے یہ صحابہ کرام نماز کے اندر تاجدار کائنات کو دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ کی نماز ادا کرتے جا رہے ہیں۔ پھر جملہ کہنے دو، اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ کرام کا ایک بار کا نہیں بار بار کا معمول تھا۔ صحابہ نماز تو خدا کی پڑھتے تھے، زیارت محمد مصطفیٰ کی کرتے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس پر بخاری و مسلم کے اور دلائل بھی ہیں، لیکن میرا موضوع نہیں کہ میں سارا اس طرف نکل جاؤں۔ لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ حضور کے عاشق، حضور کے صحابہ نمازیں تو خدا کی پڑھتے تھے، لیکن زیارت اونچا بولیں محمد مصطفیٰ کی کرتے تھے۔ ارے یہی دیکھ کر تو حکیم الامت حضرت اقبال نے فرمایا تھا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو راز یہ سمجھ آیا کہ تاجدار کائنات کے اختیارات کی جو پہلی قسم سمجھ رہے ہیں وہ ہے تشریحی اختیارات۔ حضور نے قرآن کی جو تفسیر، جو شرح، جو وضاحت کر دی وہی حق ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تشریعی، جس سے لفظ شریعت ہے کہ حضور کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت ہو گیا، وہ شریعت بن گیا۔ اس پہ 3 احادیث نبوی دیتا ہوں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام ترمذی جامع الترمذی میں لائے، امام نسائی السنن میں لائے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب خصائص مصطفیٰ میں لائے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے اللہ نے جب حج فرض کیا، کیا کیا؟ حج فرض کیا، تو حج کی فرضیت کا اعلان تاجدار کائنات نے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں اعلان فرماتے ہیں، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سن لو، اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا، فحجوا، بس حج ادا کیا کرو۔ میرے آقا نے خبر پہنچا دی۔ حضور کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ بول پڑے، فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، عرض کرتے سنیں آقا کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ میرے آقا نے جواب نہیں دیا، فسکت،
آقا خاموش ہو گئے. صحابی دوسری بار پھر سوال کرتے ہیں اکل عامر یا رسول اللہ، حضور کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ حضور دوسری بار بھی جواب نہیں دیتے. صحابی تیسری بار پھر سوال کرتے ہیں، آقا تیسری بار بھی جواب نہیں دیتے. جب چند لمحات گزر گئے میرے آقا دیگر صحابہ کو بھی بلاتے. صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے عاشقوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، جب بھی میں خطاب کروں یا اللہ کا پیغام پہنچاؤں تو زیادہ سوال نہ کیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو. اب حج کی فرضیت کے اعلان پر فلاں شخص نے 3 بار سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ لو قلت نعم لوجبت، اگر اس کے سوال کے جواب میں ایک بار بھی ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا. عاشقو، تاجدار کائنات کے کلمات کی لطافت سمجھو. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بھئی کیا اگر حج ہر سال فرض نہیں ہوا تھا تو بڑا سادہ سا جواب تھا، حضور لا کہہ دیتے. جواب بڑا سادہ سا تھا. حضور فرماتے نہیں، حج ہر سال فرض نہیں ہوا، اور اگر حج ہر سال فرض ہوا تھا تو پھر بھی سادہ تھا، حضور نعم کہہ دیتے کہ حج ہر سال فرض ہو گیا. لیکن حضور کا خاموش رہنا کیا ہے؟ تاجدار کائنات اس سوال کے جواب میں نہ ہاں کہتے ہیں نہ کہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ خاموشی اختیار کرنا کیا تھا؟ حضور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ رب کائنات نے مجھے وہ اختیار دیا، وہ مقام دیا، وہ شان دی کہ میری زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ شریعت بن جاتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال و جواب نہ کیا کرو. اب اس سے آگے چلیں، دوسری بات دیتا ہوں. اصول الفقہ کی کم و بیش ہر کتاب میں یہ حدیث اور یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے اصول الفقہ پر الحکم الشرعی، اس کتاب کے اندر بھی اصول بیان کرتے ہوئے اس روایت کو حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے. بڑی ایمان افروز روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن ایک غیر مسلم سے سودا کیا. توجہ ہے، آقا نے ایک غیر مسلم سے گھوڑا خریدا. میرے آقا علیہ السلام کہیں باہر نکلے، کسی کے پاس گھوڑا نظر آیا، حضور کو اچھا لگا. میرے آقا نے پوچھا بیچو گے؟ اس نے کہا بیچتا ہوں. میرے آقا نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے رقم بتائی. میرے آقا نے فرمایا میں خریدتا ہوں. اب اس کا اور میرے آقا کا سودا طے پا گیا. اب آقا فرماتے ہیں رقم میں ساتھ تو نہیں رکھتا، میں آگے چلتا ہوں، تم گھوڑا لے کے میرے پیچھے آؤ، میرے گھر تک آؤ، میں رقم دوں گا، گھوڑا لے لوں گا. آقا علیہ السلام آگے چل پڑے، وہ غیر مسلم پیچھے چل پڑا. راستے میں اس گھوڑے والے کافر کو کسی اور نے آواز دے کے کہا بھی گھوڑا بیچو گے؟ اس نے اسے بھی کہہ دیا بیچوں گا. پوچھنے والے نے رقم پوچھی تو اس کا جو سودا حضور سے ہوا تھا اس سے زیادہ رقم اسے بتائی، اور اس پوچھنے والے نے رقم سن کے کہا بھی میں خریدتا ہوں. اب وہ کافر میرے آقا کو پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدنا ہے تو رقم وہ ہے جو اس سے طے پائی، نہیں تو میں اس دوسرے شخص کے ہاتھوں پہ گھوڑا بیچنے لگا. میرے آقا اس کا یہ جملہ سن کے رک گئے. حضور فرماتے بھی تیرا میرا تو سودا پہلے طے پا چکا، اور تجارت کا قانون ہے کہ سودے پر سودا نہیں ہوتا، بے پر بے نہیں ہوتی.
اب وہ حضور کے سامنے کھڑا ہو کر انکار کر گیا کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہی نہیں ہے۔ معاملہ تو عجیب ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرمائیں کہ میں نے خریدا ہے، اور وہ کہے نہیں خریدا۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ میرے حضور کے صحابی حضرت خزیمہ کہیں سے چلتے چلتے وہاں آ گئے۔ آقا کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے چلتے چلتے وہاں پہنچے، سنتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خرید لیا۔ وہ کافر کہتا ہے نہیں خریدا۔ وہ کافر بول کے کہنے لگا اگر آپ نے خریدا ہے تو اپنا گواہ لائیں۔ اور اس کو پتا تھا کہ جب ان کا اور میرا سودا ہوا ہے تیسرا بندہ ہی موجود نہیں تھا۔ اس کو پتا تھا جب گواہ نہیں ہوگا تو دعویٰ رد ہو جائے گا۔ اب وہ حضور سے کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو گواہ لائیں، صدقے جائیں حضرت خزیمہ پر۔ حضرت خزیمہ نے سنا کہ وہ کافر میرے حضور سے گواہ مانگتا ہے۔ حضرت خزیمہ جلال میں آئے، بول کے کہتے ہیں کافر سن لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے۔ حضرت خزیمہ کی گواہی پر گھوڑا میرے حضور نے لے لیا، اسے رقم ادا کر دی۔ اب میرے آقا اور حضرت خزیمہ بعد میں اکیلے ہیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں۔ میرے آقا مسکرا کے حضرت خزیمہ سے کہتے ہیں خزیمہ جب اس کا اور میرا سودا ہوا تھا اس وقت تو موجود تو نہیں تھا، اس وقت موجود۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو بندہ موقع پہ موجود نہ ہو کیا وہ گواہ بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ تو میرے آقا یہی فرماتے ہیں کہ اے خزیمہ تو موقع پہ موجود نہیں تھا تو گواہ کیسے بن گیا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق پر مبنی جواب کو دل میں اتارا، حضرت خزیمہ کی آنکھیں چھلک پڑی۔ حضرت خزیمہ حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سونے آقا آپ کی زبان اقدس پہ یقین کر کے اس ان ڈٹھے رب کو مان بیٹھے ہیں، گھوڑے کے خریدنے پہ گواہی دینا کون سی بات ہے؟ حضرت خزیمہ بول کے کہتے ہیں اے آقا علیہ السلام ہم تو خداؤں کو بھی دیکھ کے مانتے تھے، 360 بت بنا رکھے تھے، رزق کا خدا اور تھا، بارش کا خدا اور تھا، سانسوں کا خدا اور تھا، گھر میں آنے کا خدا اور تھا، گھر سے جانے کا خدا اور تھا۔ اے پیارے مصطفیٰ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں خبر دی کہ وہ رب ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کی زبان پہ یقین کر کے اس ان ڈٹھے خدا کو مان گئے۔ آپ نے فرمایا قرآن اترا ہے، آپ پہ یقین کر کے قرآن کو مان گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، آپ پہ یقین کر کے کعبہ کو مان گئے۔ آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، آپ پہ یقین کر کے فرشتوں کو مان گئے۔ آپ نے فرمایا قیامت ہے، آپ پہ یقین کر کے یوم قیامت مان گئے۔ آپ نے فرمایا دوزخ و جنت ہے، آپ پہ یقین کر کے دوزخ و جنت کو مان گئے۔ سونے آقا جب آپ کی زبان پہ یقین کر کے ایمان کے سارے ارکان مانے بیٹھے ہیں تو گھوڑے کے خریدنے پہ گواہی دینا کون سی بڑی بات ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب سنا، مسکرائے۔
آقا راضی ہوئے. اگلے جملے پہ غور کرنا. میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں خزیمہ تو نے میری ذات پہ گواہی دی ہے, تجھے خالی نہیں جانے دوں گا. آقا فرماتے خزیمہ تجھے تحفہ دیتا ہوں کہ قیامت تک ایک مرد کی گواہی ایک کی ہی ہوگی, لیکن خزیمہ قیامت تک کے لیے تیری شان کا اعلان کرتا ہوں, آج کے بعد تجھ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. میرے آقا نے حضرت خزیمہ کو نواز دیا, اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان صرف ایسا نہیں کہ اعزازاً دے دی, حضرت خزیمہ کی زندگی میں ایک پریکٹیکل بھی آیا, اور حضرت خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر گنی گئی, اور اس مقام پہ گنی گئی کہ حضرت خزیمہ اکیلے کی گواہی کو 2 مانتے ہوئے آج بھی آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. شاید کم لوگ جانتے ہو, آج یہ راز آپ سمجھ کے جائیں. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قرآن مجید کو کتابی صورت میں کمپائل کیا گیا, تو حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, مولا کائنات, ان عظیم صحابہ نے, خلفائے راشدین نے مل کر قرآن جمع کرنے کے لیے صحابہ کا اور حفاظ قرآن کا ایک بینچ تشکیل دیا تھا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کتابی صورت میں جو قرآن لکھا جائے گا اس میں وہی آیت لیں گے جس ایک آیت پر کم از کم 2 گواہ ہوں گے, کم از کم 2 گواہ ہوں گے. سارے کا سارا قرآن جو آج موجود ہے, ساری آیات مبارکہ پر 2 گواہ ہیں سوائے ایک آیہ کریمہ کے. سورۃ التوبہ آیہ کریمہ نمبر 128, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. جب یہ آیہ کریمہ پیش کی گئی, اس پہ کوئی دوسرا گواہ نہ تھا, اس پہ اکیلے حضرت خزیمہ گواہ تھے. صحابہ کرام کے بینچ میں سوچو بچار ہونے لگا, اصول بنا ہے کہ کم از کم 2 گواہ. جب یہ آیہ کریمہ آئی تو پھر بینچ بڑا تشکیل دیا گیا. حضرت صدیق اکبر, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی, مولا کائنات کو بلایا گیا. بڑا بینچ بیٹھا اور فیصلہ سنیے گا. جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس ایک آیت پر گواہ کون ہے, اس آیہ مبارکہ پر گواہ کون ہے, بتایا گیا کہ حضرت خزیمہ. حضرت خزیمہ کا نام آنا تھا کہ جبھی صحابہ خلفائے راشدین وجد میں آ کے کہتے ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو قبول نہ کرتے, یہ خزیمہ وہ ہے جس کو حضور بشارت دے گئے کہ خزیمہ تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے. صحابہ کہتے ہیں اگر گواہ خزیمہ ہے تو آیت کو قبول کر لو. اور حضرت خزیمہ اکیلے کی گواہی پر آج بھی ہم عشق سے اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں. تو سمجھ آئی کہ حضور کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گیا. اب اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آخری حدیث پاک دے رہا ہوں, اور وہ سامعین محترم یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اللہ نے خود یہ اختیار بھی دیا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی اللہ کا حکم آ چکا, توجہ کرنا جملوں پر, قرآن میں اگر اللہ کا کوئی حکم اتر چکا, حضور کو اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اگر اس حکم کو بھی حضور بدلنا چاہیں تو بدل سکتے.
اس حکم کو بھی اگر آقا بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں. وہ کیسے؟ سامعین محترم واقعات کئی ہیں، بات اینڈ کی طرف لاتا ہوں. وہ جو صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں روزہ توڑ کر، صحابی آئے تھے آقا کی بارگاہ میں روزہ توڑ کر، آ کے رونے لگے، حضور کیا کروں؟ آقا نے فرمایا شریعت تو یہ ہے، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، یا قیدی آزاد کرو. وہ رو کے کہتے ہیں حضور 60 روزے رکھ سکتا تو ایک کیوں ٹوٹتا؟ آقا نے فرمایا مساکین کو کھانا کھلاؤ. کہنے لگے حضور خود بڑا مسکین ہوں. آقا نے فرمایا مسکرا کے بیٹھ جاؤ. چند لمحات گزرے، کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا. میرے آقا مسکرا کر فرماتے این السائل، ارے وہ سائل کہاں ہے جو روزہ توڑ کے آیا تھا؟ وہ کھڑے ہوئے. میرے آقا فرماتے کھجوریں یہ لو، جا کے مدینہ کے مساکین میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھا، جاتے ہوئے عرض کرتے سونے آقا مدینے میں میرے جیسا مسکین ہے ہی کوئی نہیں. میرے آقا پھر مسکرائے، فرماتے جا کھجوروں کا ٹوکرا گھر لے جا، خود کھا، بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. اب آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج کا کوئی مفتی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. شریعت تو تب بھی وہی تھی، یا 60 روزے، یا مساکین کو کھانا، یا غلاموں کا آزاد کرنا. میرے مصطفیٰ نے شریعت کا قانون بدل کر جو اس کو کھجوروں کا ٹوکرا دے کے بھیج دیا، یہ اور کسی کا اختیار نہیں، ارے یہ اختیار محمد مصطفیٰ ہے. اب اس سے آگے چلیں. قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات نے ہر مردار اور ہر خون حرام کر دیا. قرآن مجید میں اللہ نے ہر مردار اور ہر خون اونچا بولیں حرام کر دیا. کل میتۃ و دم حرام. شریعت نے اعلان کر دیا کہ ہر مردار اور ہر خون حرام ہے. اب سامعین مردار کہتے کسے؟ یہ راز بھی سمجھتے جائیں. مردار اس شے کو کہا جاتا ہے جو اصلاً حلال ہے لیکن ذبح کے بغیر مر گئی. یعنی اصلاً ذبح کریں تو وہ حلال ہے، ذبح کے بغیر مر گئی تو وہ مردار ہے، حرام ہے، نہیں کھا سکتے. اب قرآن مجید میں رب کائنات نے ہر مردار اور ہر خون حرام کر دیے، لیکن تاجدار کائنات فرماتے ہیں احلت لکم المیتتان والدمان. حضور فرماتے ہیں عاشقو سن لو، ایمان والو سن لو، احلت لکم، میں تمہارے لیے 2 مردار بھی حلال کرتا ہوں، 2 خون بھی حلال کرتا ہوں. صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ قرآن حرام کر رہا ہے اور آقا فرماتے ہیں میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں. پھر میرے آقا بولتے ہیں فالحوت والجراد، سن لو میں مچھلی کو ذبح کے بغیر تمہارے لیے حلال کرتا ہوں اور ٹڈی کو تمہارے لیے ذبح کے بغیر حلال کرتا ہوں. فالکبد والطحال، آقا فرماتے ہیں میں 2 خون، ایک کلیجی کا اور تلی کا خون تمہارے لیے حلال کرتا ہوں. ارے مچھلی کو شوق سے کھانے والوں اور کلیجی بڑے شوق سے کھانے والوں، مچھلی اور کلیجی کو قرآن میں
حرام کیا تھا، لیکن زبان مصطفیٰ نے اللہ کے اختیار سے حلال کر دیا ہے۔ اس لیے اگر مچھلی اور کلیجی کو کھانا چاہتے ہو تو حلال تب سمجھو اگر زبان مصطفیٰ کو مانتے ہو، اگر اختیارات مصطفیٰ کو مانتے ہو، اگر مقام مصطفیٰ کو مانتے ہو، اگر شان مصطفیٰ کو مانتے ہو، اگر اختیارات مصطفیٰ کا کسی بھی دماغ کے کونے سے انکار کرتے ہو تو پھر سمجھ لو نہ مچھلی تمہارے لیے حلال ہے نہ کلیجی حلال ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے اختیارات تشریعی کہ حضور کی زبان سے جو نکل گیا وہ شریعت ہو گیا۔ اب چونکہ وقت مکمل ہو گیا، آقا علیہ السلام کے اختیارات کا تیسرا حصہ ہے اختیارات تکوینی۔ کون سے اختیارات؟ اونچا بولیں گے، تکوینی، یعنی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ شان کن بھی اللہ نے زبان مصطفیٰ میں رکھی۔ میرے حضور نے مردے بھی زندہ کیے، میرے آقا نے مردے بھی زندہ کیے، لیکن تفصیل طلب موضوع ہے، اس لیے آج اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اگر میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے چاہا زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کے اختیارات تکوینی کو آگے بڑھائیں گے، یا اگر اگلے سال پھر ربیع الاول میں ملاقات ہوگی تو اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد انتظامیہ کے تمام احباب کو، انجمن اسٹوڈنٹس موومنٹ منظور آباد کے تمام طلباء کو، مسجد کے امام و خطیب کو، اور تحریک منہج القرآن کے قائدین اور کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن میں بالخصوص جناب محترم مختار احمد لودرا صاحب، جناب محترم سیف اللہ تارڑ صاحب، محترم سید رافع شاہ صاحب، عمران شریف صاحب اور دیگر احباب جن کی وساطت سے آپ احباب کی زیارت نصیب ہوئی، جناب محترم اویس کرنی صاحب اور دیگر ٹیم کے تمام ممبر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔